إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معزز حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہم پر ان گنت نعمتیں نشاور فرمائی. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی تاجدار مدینہ سید کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے مسلمان بھائیوں، جیسے کہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، رجب کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. رجب کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے. رجب کے مہینے کی کیا حقیقت ہے، مسلمانوں نے اس مہینے میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ باتیں سنیں گے. یہ بات مشہور ہے مسلمانوں کے مابین، رجب کی 27 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پیش آیا. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعجاز ہے اور اعزاز ہے. اس سفر معراج کے اندر بہت سارے معجزے سما ہیں. یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ تھا. تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یہ معراج کا سفر پیش آیا. معراج کا جو سفر پیش آیا، کس سال پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کون سی تاریخ کو پیش آیا، اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مورخین کی رائے ہے ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں 3 سال، اور بھی اس میں متعدد اقوال ہیں. اور کس مہینے میں پیش آیا اس بارے میں بھی اختلاف ہے. کیا وہ رجب کا مہینہ ہے یا ربیع الاول کا مہینہ ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے کہے گئے ہیں. لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ یہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس سے آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی. اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے نشانیاں دکھلایا. اللہ نے قرآن مجید میں اس اسراء اور معراج کو صرف ایک آیت میں بیان فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات، پاک ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات عظیم ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی.
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی۔ یہ جو بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، یہ بابرکت جگہ ہے۔ یہ انبیاء کے آنے کے، انبیاء کے رہنے کی مقدس جگہ تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، بے شمار انبیاء علیہ السلام کا مرکز تھا فلسطین۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج کا سفر عطا کر کے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ اس کا اگر ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں کن حالات میں سفر پیش آیا، ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ طائف کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ طائف کے اوباشوں نے، طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے، لہو لہان کر کے آپ کو طائف سے رخصت کروایا۔ اس وقت پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں گے تو ان طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ہم کچل دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لوگوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میرے قوم کو ہدایت دے، طائف کے لوگوں کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے، ان کو حق معلوم نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید ظاہر کی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے نسلوں سے، ان کے بعد آنے والے لوگوں میں اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے مایوس ہو کر آئے۔ آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بیوی تھی، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنے مال و دولت ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ گھر میں گھبراتے ہوئے آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے شوہر، آپ مت گھبرائیے، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ انک تقری الزیت وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اندر بہت سارے خیر کے کام ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ حق کے راہ میں آپ مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جو اتنی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک مثالی بیوی کا کردار ہونا چاہیے۔ جب شوہر گھر میں آئے، جب کسی مسئلے میں، جب پریشانی میں مبتلا ہو تو بیوی تسلی دینا چاہیے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے اسے خوشی محسوس ہو اور مسرت محسوس ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے 50 سال سے زیادہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، کسی طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، اگر محمد کو نقصان پہنچانا ہے میرے قبر کے پاس سے تم کو گزرنا ہوگا، یعنی جب تک میں زندہ رہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔ اور واقعی ابو طالب اگرچہ کہ انہوں نے اسلام نہیں لایا، لیکن زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا اسلام لاتے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہو، اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ کے پاس میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اس وقت ابو طالب کے ساتھ مشرکین مکہ کے رؤساء اور سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، زندگی پر تم اپنے ماں باپ، اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہے، کیا آپ موت سے پہلے محمد کے دین کو اختیار کرو گے؟ ابو طالب نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس ٹکڑے سے صدی سے بات معلوم ہوتی ہے، آدمی کی زندگی میں صحبت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ جو آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ویسا اثر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو اس کا اثر ہماری زندگی پر رہے گا، اور اگر ہماری دوستی، اگر ہماری ولایت گنہگار لوگوں کے ساتھ ہوگی، مشرک لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور بدعتی لوگوں کے ساتھ اگر ہم دوستی کریں گے، ان کا اثر ہماری زندگی میں ہوگا۔
اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، آدمی کو جب کسی کو اپنا دوست بنائے، دیکھے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ طائف کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، ابو طالب کی وفات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے تھے، ابو طالب جو میدان دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے آپ کا سپورٹ کیا کرتی تھی، اپنے مال کے ذریعے، تسلی کے ذریعے، ہر اعتبار سے۔ اور طائف کے لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خواہش لے کر گئے کہ طائف کے لوگ اسلام قبول کریں گے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، ٹکرا، اور کہا اللہ تعالیٰ رسول بنانا ہی تھا تو ہم مالدار لوگوں کو رسول بناتا، تمہیں کیوں اللہ نے رسالت دی۔ اس کے بعد یہ معراج کا سفر پیش آیا۔ معراج کا جو واقعہ ہے یہ متواتر ہے، تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ واقعہ منقول ہے، اور یہ معراج کا جو واقعہ ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اور گھر کا چھت نکالا گیا، کھولا گیا، فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کے میرے سینے کو چاک کیا۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ حلق سے لے کر ناف تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اور آپ کے دل کو نکالا گیا، اور نکال کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سے آپ افضل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا افضل حصہ دل کو دھات کے اندر، جو سب سے مہنگی دھات سونا ہے، سونے کے تشت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا گیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پھر آپ کے جسم مبارک کے اندر رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے، براق سواری لے کر آئے۔ یہ براق سواری حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، یہ براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور یہ سفید جانور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، اور اس کی تیزی اتنی زیادہ تھی، تاحد نگاہ جہاں تک جاتی اس کی تیزی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے، اور پھر مکہ سے بیت المقدس آپ کو لے جایا گیا، اور بیت المقدس میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام جہاں اپنے جانوروں کو باندھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق جانور کو وہاں پر آپ نے باندھا، اور آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، جس میں تمام انبیاء جمع فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر غیب کا مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیسے آئے، یہ برزخ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہم اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے کہ کیا وہ انبیاء علیہ السلام کیسا ہے، روحوں کے ساتھ ہے، جسموں کے ساتھ، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ آدمی جو بھی دنیا سے وفات پا جاتا ہے، جس آدمی کو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ برزخ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر حاضر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں پر آپ کو لے گئے، پہلے آسمان پر لے گئے، آسمان کھولنے کے لیے طلب کیا گیا۔ فرشتے نے پوچھا کون ہو؟ حضرت جبریل نے کہا جبریل، اور فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا محمد۔ پھر اس فرشتے نے اندر سے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں جاتے ہیں۔ پہلے آسمان میں جب جاتے ہیں تو آپ حضرت آدم السلام کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم السلام کو سلام کرتے ہیں، اور حضرت آدم السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ حضرت آدم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں خوش آمدید میرے نیک بیٹے کے لیے، خوش آمدید نیک نبی کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ نے حضرت آدم السلام کو دیکھا کہ حضرت آدم السلام دائیں جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور بائیں جانب دیکھ کر کے رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا حضرت آدم السلام کے دائیں جانب نیک لوگوں کی روحیں تھیں، نیک لوگوں کی روح دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ حضرت آدم السلام کے اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے جو نیک ذریت ہے ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اور بائیں جانب
حضرت آدم السلام کی ذریت میں سے جو جہنمی ہیں، جو بدکار ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا حشر دیکھ کر وہ رو رہے تھے۔ ہر آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ ہم ماشاءاللہ اپنے اولاد کے بندوبست کرتے ہیں، دنیا میں ان کو پڑھاتے ہیں، ترقی کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم اپنے اولاد کے جنتی ہونے کی ہمارے اندر فکر ہے؟ کیا ہم ہمارے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہمارے اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، ایمان کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا ہم ہمارے اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، جس طریقے سے ہم اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے اولاد دنیا میں کامیاب ہو، اسی طریقے سے یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو، انہیں جنت حاصل ہو۔ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، جو کہ دونوں آپس میں خالازاد بھائی ہیں، اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا ہے نیک نبی اور نیک بھائی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے ہیں، اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واقعی میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ ساری کائنات کی آدھی خوبصورتی، آدھا حسن انہیں دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ عزیزہ مصر کی بیوی جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں آ کر بدکاری کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جب اس کی سہیلیوں نے جب عزیزہ مصر کی بیوی کو طعنہ دیا تو عزیزہ مصر کی بیوی نے سب کو دعوت دیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزرنے کے لیے کہا۔ یوسف علیہ السلام آئے، وہ کاٹ رہے تھے کچھ پھل اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، یہ جو نوجوان ہے، یہ جو نبی ہے جو میرے بعد بھیجا گیا ہے، اس کی امت کے بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر گئے۔ ساتویں آسمان میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مرحبا بالابن الصالح مرحبا بالنبی الصالح۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے کے لیے، خوش آمدید ہو نیک نبی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی جسم کے اعتبار سے بھی ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشابہت تھی اور ایک دونوں کے اندر سملیرٹی پائی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، اور منتہا جہاں پر تمام مخلوقات کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی جا نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پر جو بیری کا درخت ہے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اور جو پھل تھے وہ بٹکوں کی طرح بہت بڑے بڑے تھے، اور وہاں پر ایسے ایسے رنگ چھا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بیان کرنا کوئی بھی شخص اس کی صفت بیان نہیں کر سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی جو خوبصورتی ہے اسے کوئی بھی شخص اس کی خوبصورتی، اس کی صفت اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے ہم کلام کیا، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا۔ یہ دو ہی انبیاء کو شرف حاصل ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی واسطے کے صرف دو ہی انبیاء سے بات کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نور انا ارى، اللہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی دنیا میں آدمی کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حدیث کے اندر آئے جب تک تمہیں وفات نہیں آئے گی، وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ بھی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی ناز و نعمتیں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پوچھے گا اے جنتیوں کیا تمہیں اور مزید کچھ چاہیے؟
جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، تو نے ہم پر بہت زیادہ فضل و احسان کیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا جنتی لوگوں کو، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن جنتیوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے، ایک نماز کا تحفہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد تمہاری امت کا جو بھی شخص شرک نہیں کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کا جو بھی شخص توحید پر قائم رہے گا، شرک سے دور رہے گا، شرک سے بچے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ توحید برس آدمی ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، اگر اس کے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اور توبہ کرنے سے پہلے اس کی وفات اگر ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل پر ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر کے پہلے ہی مرحلے میں، پہلے ہی وقت اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے، یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بقدر عذاب دے کر کے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ توحید پرست آدمی کا ایک نہ ایک دن جنت میں جانا یقینی ہے میرے مسلمان بھائیو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا ہدیہ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 نمازوں کا اللہ نے حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی خبرت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے تعامل کیا، میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، ان امتک لا تطیق ذلک ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کے ساتھ تجربہ کیا ہوں، تمہاری امت 50 نمازوں کی استطاعت نہیں رکھے گی، طاقت نہیں رکھے، جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اللہ رب العالمین 10 نمازیں کم کرتا ہے، اور بعض روایت کے اندر 5، اس طریقے سے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن خمس وہن خمسون، یہ تعداد میں 5 ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ تمہاری امت 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھے گی، آج اگر ہم جائزہ لیں، آج ہم مسلمانوں میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو برابر 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ فجر کی نمازوں میں تو ماشاءاللہ 2-3 صفحے ہیں، ایک صف 1.5 صفحے رہتی ہے، اس لیے ہم پابندی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر جو سب سے بڑا تحفہ دیا گیا، نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، زمین پر ان کی فرضیت نازل ہوئی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے آسمانوں میں، معراج میں اللہ رب العالمین نے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اسی معراج کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا تو حضرت جبریل نے کہا اخترت الفطرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے فطرت کو اختیار کیا، تمہاری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھلائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے عالم میں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور کچھ عذابات دیکھے، کچھ لوگ تانبے کے ناخن سے اپنے جسم کو خروش کر رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت اور چغل خوری کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مجلس سے اللہ ماشاءاللہ بہت کم ان چیزوں سے خالی رہتے ہیں، آج ہم پیٹھ پیچھے ہر ایک کی غیبت اور برائی ہم کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آدمی اگر اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ ہم کو دیکھنے میں بظاہر ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں تو بظاہر ہم اس وقت ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کے اندر لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم اور وہ خروش رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، یہ ان کی سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کچھ لوگ جو سود کھایا کرتے ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر حرکت نہیں کر رہے تھے، ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں آل فرعون کو لے جایا جا رہا تھا، ان کو رونتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے گزرے۔ اسی طریقے سے اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناظر دیکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے محمد یا محمد اقر امتک بالسلام واخبر بان الجنت قیعان بان الجنت طیبۃ الطربہ وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد تمہاری امت کو میری جانب سے سلام سناؤ اور تمہاری امت کو یہ بات بتاؤ کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، اور
اس کی مٹی یہ مشک کی طرح ہے، اور جنت کے محل سونے چاندی اسی طریقے سے لؤلؤ سے بنائے گئے ہیں، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ اگر تم جنت کے اندر درخت لگانا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو ذکر کے الفاظ ہیں، حضرت ابراہیم السلام نے کہا تمہاری امت کو یہ تاکید کرو کہ یہ اذکار ادا کرے۔ یہ حضرت ابراہیم السلام نے پیغام دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں جو خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہی تھا، لیکن جس وقت خانہ کعبہ کو بنایا جا رہا تھا لوگوں نے کہا کہ حرام کمائی نہ لاؤ، جو حلال کمائی وہی لا کر کے خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ جو حتیم کا جو حصہ ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن اس وقت جس وقت قریش تعمیر کر رہے تھے اس وقت ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس حصے کو خالی چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو جہل آپ کے پاس اور کہا اے محمد کیا کوئی نئی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ رب العالمین نے مجھے راتوں رات مکہ سے بیت المقدس لے گیا اور بیت المقدس سے مجھے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اب تو ابو جہل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کہا میں بہت سارے لوگوں کو حاضر کروں گا، کیا تم یہی بات کہو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تو لوگوں نے انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے کہنے لگے مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے 30 دن 40 دن لگتے ہیں۔ مکہ سے بیت المقدس کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور تقریباً 30 سے 40 دن لگ جاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ تجارت کرنے کے خاطر وہ ملک شام جایا کرتے تھے اور ملک شام میں بیت المقدس ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس جاتے آتے ہیں 30-40 دن لگ جاتے ہیں، کیا تم ایک ہی رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پھر واپس آ گئے؟ ان لوگوں نے بظاہر اس کا انکار کرنا چاہا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیت المقدس کی صفات، اس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ آدمی جب کسی مسجد کو جاتا ہے تو اتنا غور سے نہیں دیکھتا ہے، جیسے ہم اس مسجد میں آئے، اس مسجد میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اس مسجد کا حلیہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ وہاں پر نماز پڑھائی اور آپ کو معراج کا سفر پیش آیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوفت محسوس ہوئی، ان لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھے پوچھا، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو سامنے رکھا۔ آج ویڈیو کا دور ہے، ویڈیو کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ویڈیو جب ہمارے سامنے رکھتا ہے، اگرچہ کہ وہ کہیں ہوتا ہے 1000 کلومیٹر، 4000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر، ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو رکھا۔ جیسے جیسے مشرکین مکہ آپ سے پوچھتے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتا رہے تھے، پھر ان لوگوں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ راتوں رات کوئی بندہ مکہ سے بیت المقدس جائے اور آسمانوں کی سیر کرے پھر آئے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا یہ جو تمہارے ساتھی محمد اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گئے پھر واپس آئے، کیا تم ان کی بات کا تصدیق کرو گے؟ کیا تم ان کی باتوں پر یقین کرو گے، سچ جانو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو تصدیق کرتا ہوں، میں اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ پر وحی آتی ہے، آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے، آپ پر وحی نازل کرتا ہے۔ جب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں تو میں اس بات کی بھی تصدیق کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آپ آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ اسی وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کے لقب سے آپ کو نوازا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد تقریباً 10 سال، 11 سال، 12 سال تک آپ باحیات رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس رات کو جشن نہیں منایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا معجزہ تھا یہ واقعی بہت بڑا معجزہ تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھلایا، لیکن اس رات کو جاگنا، جشن منانا، عبادتیں کرنا، رات میں جاگ کر کے اور لائٹس وغیرہ لگانا، چراغ وغیرہ جلانا، یہ سب مجوسیوں کی بدعت ہے۔ مجوسیوں سے یہ چیز آئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شب معراج کی رات، شب برات کی رات اور رمضان کو بہت سارے لوگ لائٹنگ وغیرہ لگاتے ہیں، چراغ وغیرہ روشن کرتے ہیں، یہ دراصل مجوسیوں کی جانب سے یہ چیز آئی ہے۔ مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ان لوگوں نے اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے لیے انہوں نے ان بدعتوں کو ایجاد کیا اور آج ہم ان بدعتوں میں ملوث ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد 10 سال 11 سال زندہ رہے، لیکن کسی حدیث کے اندر یا کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ مروی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جا کر کے آپ نے جشن منایا، آپ نے عبادت کی پابندی کی یا دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا۔ ایک موضوع من گھڑت حدیث پھیلائی جاتی ہے، ایک موضوع من گھڑت حدیث لوگوں کے سامنے پھیلائی جاتی ہے کہ اگر کوئی 27 رجب کے 28 رجب کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے 1000 سال کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے۔
رمضان کے فرض روزوں کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے 1 مہینے کے، پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اسے 1 سال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن رجب کے روزے کے بارے میں کہنا کہ 27 رجب کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے 1000 سال کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، یہ سراسر موضوع اور منگھڑت حدیث ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس رجب کے مہینے میں اور بھی بہت سارے لوگ بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں۔ امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر لوگ جانور قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر رجب کے مہینے میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس کھانے پر اللہ کے علاوہ نام لیا جائے کسی دوسرے کا وہ حرام ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اگر کوئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام کے اندر نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے۔ عتیرہ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر۔ اسی طریقے سے رجب میں کی جانے والی بدعتوں میں سے ایک بہت ہی خراب بدعت یہ 22 رجب کی کنڈوں کی بدعت ہے، اور اس بدعت کو منسوب کیا جاتا ہے جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر۔ یہ جعفر صادق رحمہ اللہ کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے تھے۔ امام جعفر صادق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور امام ابو حنیفہ امام مالک کے استاد بھی تھے۔ ان کے جانب ایک افسانہ جس کو داستان عجیب کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مدینے کے اندر ایک لکڑہارا تھا، لکڑیاں بیچتا تھا، بہت پریشان تھا، 12 سال تک وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اس کی زندگی میں بہت تنگی تھی۔ اس کی بیوی ایک وزیر کے پاس کام کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر امام جعفر صادق کا گزر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جو آدمی 22 رجب کو کنڈے خرید کر لاتا ہے، اس کے اندر حلوہ پوری پکاتا ہے، میرے نام پر فاتحہ دیتا ہے اور دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر اس کی مصیبت دور نہیں ہوگی تو میرا دامن وہ پکڑ لے قیامت کے دن، یعنی میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ عورت ایسے ہی کرتی ہے اور اس عورت کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ اس کا شوہر جو 12 سال سے ادھر ادھر در بدر کے ٹھوکر کھا رہا تھا، اس کے خزانہ مل جاتا ہے اور وہ لاتے ہیں، اس وزیر کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وزیر کی بیوی یہ کس کا محل ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عورت آپ کے پاس آ کے کام کرتی تھی یہ اسی کا گھر ہے۔ وہ اس کو بلا کر پوچھتی ہے کہ کیا ماجرا کیا ہے، کیا واقعہ ہے؟ وہ عورت کہتی کہ اس طرح ہم نے 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر ہم نے کنڈے کیے، تو یہ اللہ رب العالمین کی برکت ہے، ان کی طفیل سے اللہ نے ہمیں یہ نوازا۔ تو وہ عورت وزیر بھی اس کو انکار کرتی ہے ایسا نہیں ہے، تمہارا شوہر کہیں سے چرا کر لایا ہوگا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اس کا شوہر جو وزیر تھا اس کو وزارت سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مدینہ سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ عورت 2 درہم میں سے 1 درہم میں خربوزہ خریدتی ہے، اس کو باندھتی ہے، پھر اتنے میں اس بادشاہ کا بیٹا کہیں وہ شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اور نہیں آتا ہے، پھر اس رومال کو کھولا جاتا ہے تو اس بادشاہ کے بیٹے کا اثر اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ غصے میں آ کر حکم دیتا ہے ان کو قید کر دو، ان کو جیل میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد اس عورت کا شوہر کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے، اتنی زیادہ آزمائش ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ جرم آپ کا نہیں میرا جرم ہے، میں نے امام جعفر صادق کے کنڈوں کے میں نے اس کی برکت کا انکار کیا، میں نے اس کی کرامت کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کنڈے بھرنے کی نیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا لوٹ کر آتا ہے، پھر وہ بادشاہ اس کو بلا کر پوچھتا ہے تو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ اس کو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ عجیب و غریب داستان ہے یہ داستان، جو اللہ نے نہیں کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ ہمارے لیے دین کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اصل دین ہے۔ قصے کہانیاں کسی کا خواب یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اصل دین قال اللہ وقال رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اصل دین کا حصہ ہے۔ اور اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان بدعتوں سے دور رہیے۔ اگر واقعی آپ پریشان حال ہیں، اگر آپ مصیبت زدہ ہیں، اللہ سے دعا کیجیے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ آدمی کی مصیبت کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہہ دینا میں بہت قریب ہوں،
میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی میں ہم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، توبہ استغفار کریں گے، یقیناً ان دعاؤں کا اثر ہوگا، ہماری زندگی میں بہتری آئے گی اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بدعات سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہمیں خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فقد أمركم الله بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم عباد الله فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل